ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال الصلاۃ معراج المؤمنین. او صدق اللہ المولانا العظیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ایک دن کی. آپ تنہائی میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. پیر کا دن تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام احکام نبوت لے کر نازل ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کہ مکہ مکرمہ میں امین اور صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے. امین کے معنی امانت دار، صادق کے معنی سچا. چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو عادتیں پائی گئی ہیں، جھوٹ کا شائبہ تو بہت دور کی بات ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خدشہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی جھوٹ بات نکلتی ہے. جب بھی آپ بات کرتے تھے تو بہت سمجھداری اور سوچ کی بات اور بہت گہرائی کی بات اور سامنے والے کو اپنے طرف مقناطیس کی طرح کھینچنے کی بات کرتے تھے. تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لفظ جو بولتے تھے، صادق میں سچا آدمی ہے. جھوٹ تو بولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور کبھی جھوٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند بھی نہیں کرتے تھے. یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے سامنے آ کر کچھ باتیں بناتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو سنتے بھی نہیں تھے. ایک بات مگر بولنے والے حضرات بھی بہت احتیاط کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی نازل ہوتی ہے. ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ ان کو بتا دے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کی وجہ سے ہم کو دور کر دیں. اسی لیے اکثر و بیشتر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے تھے. جہاں تک بولتے تھے، جتنا بولتے تھے، جیسا بھی بولتے تھے، سچ بولنے کی، اچھا بولنے کی، بہتر بولنے کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کی بات کیا کرتے تھے. اور پھر امین کا جو لفظ آپ کے ساتھ میں لگا ہوا تھا، امانت داری کا، جیسے آج بینک وغیرہ کا معاملہ چلتا ہے کہ جہاں امانتیں محفوظ کر دی جاتی ہیں، جب کبھی چاہو تو لے اور جب کہیں چاہو تو وہاں جمع کر دے. کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایک ایسا معتبر آدمی جس کی لوگوں کے اندر آؤ بھگت ہو، ایسے آدمی کے پاس امانتیں رکھتے تھے. لیکن اہل عرب میں عموماً اور مکہ مکرمہ میں خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو بولتے ہی نہیں، لیکن امانت میں بھی خیانت کا بندہ نہیں کرتے تھے. آپ کو ایک بات بتا دوں، امانت میں خیانت کسے کہتے ہیں؟ اکثر آپ یہ لفظ سنے ہوں گے، امانت میں خیانت.
میں آپ کو 100 روپے دے دیا، میں نے کہا کہ بھئی یہ 100 روپے آپ رکھ لیجئے، مجھے 1 ہفتے کے بعد واپس کر دیجیے۔ اگر وہی نوٹ آپ اپنی جو میری ہے واپس اگر میرے کو کر رہے ہیں تو یہ امانت ہے۔ آپ وہ 100 روپے خرچ کر لیے، اب بولے کہ بھائی میرے پاس تو پیسے بہت رہتے ہیں، آپ جب ہی مانگیں گے دیں گے، لیکن دینے والے سے آپ اجازت نہیں لیے کہ میں تیرے پیسے خرچ کروں گا، آپ خرچ کر دیے، اور پھر جب مانگ رہا ہے اس وقت میں تم دے دیے، تو کہا اس کے پیسے خرچ کر دیے اور آپ اپنے پیسے دیے، اسی کا نام ہے امانت میں خیانت۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ 100 روپے ان کو واپس دے دیے، تب من و عن اس کو واپس کرنے کا نام امانت ہے، بدل کے دینے کا نام خیانت ہے۔ اب بولے کہ آپ بینک میں کیا ہمارے پیسے ہمارے کو ملتے، وہاں پر بھی تو بدل کے ہی ملتے ہیں، اب جا کے دے دیے، تھوڑی دیر کے بعد جا کے مانگے تو دوسرے پیسے ملتے ہیں۔ تو کہا بینک والے یہ بولتے ہیں آپ کو کہ آپ جب چاہیں گے آپ ہمارے پاس سے لے کر جائیں گے، لیکن آپ کی امانت آپ کو نہیں، آپ جتنے رکھے تھے اتنے ملے۔ تو کہا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو لوگ لے کر آ کے دیتے تھے اس کو گھاٹی باندھ کر، پوری باندھ کر، تھیلی میں باندھ کر رکھ دیتے تھے نام لکھ کر، اور جب وہ آدمی آتا تھا اس کا معاملہ، اس کی چیز اس کے حوالے کر دیتے۔ آپ اس وجہ سے امین کے لفظ سے مشہور ہو گئے، یعنی امانت دار۔ اچھا اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ایسا ہوا، جتنے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے ان صحابہ کے اندر بھی یہی عادت پائی جاتی۔ اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تعلق ہونے اور آپ سے ہی جو ہے معاملہ کرنے والے ایسے لوگ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کے تعلق سے بتا دیا اصحابی اہتدئی، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ایک کے اندر بھی خیانت کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، میری باتوں کے اندر آگے پیچھے کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، میرے صحابہ میرے راستے پر پوری طریقے سے چل کے بتا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یوں کہا، میرے صحابہ پورے کے پورے انصاف پرست، اصحاب انصاف پرست ہے، کسی قسم کا کوئی ان کے اندر جھول نہیں ہے، اور میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان سے راضی تو ہو ہی گیا ہے، کہیں تمہاری تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے خدا تم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جہاں لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے غار ہرا سے نکل کر اپنے گھر آئے، اب وہ پورا واقعہ کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آیا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے درمیان میں چلتے تھے یا بات کرتے تھے تو لوگ آپ کو پلکوں کے ذریعے سے اٹھا کر چلتے تھے، اتنی محبت کے معاملہ۔ ابھی میں بتا دیا امین اور صادق کی لفظ سے بات کرتے تھے، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
سب سے پہلے آپ کا چچا آپ کی مخالفت میں آ گیا، ابو لہب، ابو جہل اور جتنے آپ کے قریب